بزرگوں اور بھائیوں، ہر مومن جانتا ہے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی ٹیمپریری زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور اللہ نے یہ زندگی ہمیں خاص مقصد سے دی ہے۔ اگر ہم نے اپنی یہ زندگی با مقصد گزاری ہے تو کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے یہ زندگی ضائع کی، بے مقصد گزاری ہے، تو آگے گھاٹا ہی گھاٹا اور ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مرنا اور جینا پیدا کیا، یعنی ہماری یہ دنیا کی زندگی بنائی، اسی میں انسان جیتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت گزار کر کے مر جاتا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں ہم زندہ ہوئے ہیں، پھر مرے نہیں ہیں، اور اس دنیا کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں بھی ہم زندہ ہوں گے، پھر مریں گے نہیں۔ یہی ایک دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ جیتے اور مرتے ہماری باڈی جیتی مرتی ہے، اس باڈی میں جو روح ہے، وہ روح تو جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے کنٹینیوس زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گی، روح مرتی نہیں۔ علم کلام کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ ان کی بات کسی نے ایک شعر میں پیروئی ہے۔ یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے، شاعر کہتا ہے حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے میں نے ایک گر کی بات سیکھ لی، جان لی۔ یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ بدن مرتا ہے، اس کے مرنے سے روح نہیں مرتی۔ روح تو روحیں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد معاً فوراً تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دی تھی۔ پھر ان کو درس معرفت دیا، اللہ نے اپنی پہچان کروائی۔ پھر ان کا ایگزام لیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، بلا، کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر ہمارے پروردگار نہیں ہیں تو اور ہمارا پروردگار ہے کون؟ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے۔ اس واقعے کے بعد تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب اس روح کے اس دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں باڈی تیار ہوتی ہے۔ جب باڈی تیار ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ اس روح کو لا کر اس باڈی میں ڈالتی ہے جس کے لیے یہ جسم تیار ہوا ہے، اور جسم زندہ ہو جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔
پھر بچہ 4 مہینے اور پیٹ میں رہتا ہے، پھر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہوتا ہے۔ پیدا فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ظاہر ہونا، نتھنگ سے تھنگ بننا، یہ پیدا کے معنی نہیں ہے۔ 4 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں وہ نتھنگ سے تھنگ تو بن گیا، اور کون بنا؟ باڈی بنی۔ روح تو اس سے پہلے وجود میں آئی ہے۔ روح جب بدن کے ساتھ مقارن ہوئی، ملی، تو اب جسم بھی نتھنگ سے تھنگ بن گیا۔ پھر 4 مہینے کے بعد دنیا میں پیدا ہوا بچہ، پھر پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، باڈی یہیں دنیا میں پڑی رہتی ہے اور روح آگے گئی، اور یہ باڈی مٹی کے حوالے کر دی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں ریٹرن کر رہے۔ کس کو؟ باڈی کو۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی مٹی سے تمہیں ایک مرتبہ اور نکالیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام اجسام ہمارے اسی زمین میں سے پھر اگ آئیں گے۔ اب ماں کے پیٹ میں اجسام نہیں تیار ہوں گے، زمین اجڑی ہوئی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو زمین میں سے بے شمار سبزہ اگ آتا ہے، اسی طرح سے زمین میں سے باڈیاں نکل آئیں گی۔ جب تمام اجسام وجود میں آ گئے تو ہماری روح جو مرنے کے بعد پاس اوے آگے بڑھ گئی ہے، وہ ریوس آئے گی، معاد، اور آ کر کے جسم میں روح داخل ہو جائے گی، اور یہ ہے موت کے بعد کی نئی زندگی۔ اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مخلوق سانس لینے والی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دن جسم کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور اس دنیا میں جو ہم نے اچھا یا برا کام کیا، اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھے کاموں کا بدلہ بھی نہیں ہے اور برے کاموں کی پنشمنٹ بھی نہیں ہے، سزا بھی آگے ہے اور بدلہ بھی آگے ہے۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیت ہوتا ہے، اس میں گیہوں بوتے ہیں، 3 مہینے میں گیہوں تیار ہوتے ہیں، پھر وہ گیہوں گھر میں آ جاتے ہیں، پھر سال بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو وہاں کاٹو، یہاں محنت کر کے فصل تیار کرو اور اگلی زندگی میں اس فصل سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا، اس دنیا میں نہیں۔ یہ دنیا تو کام کا ٹائم ہے، جیسے ہم نوکری کرتے ہیں مہینہ بھر تک، صبح شام اپ ڈاؤن کرتے ہیں، اپنا ہی پیٹرول خرچ کرتے ہیں، اپنی ہی گاڑی لے کر بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ کر آتے ہیں، اس امید پر کہ مہینہ ختم ہو کر اگلی مہینے کی پہلی تاریخ لگے گی تو تھیلا بھر کر کے ڈالر لاؤں گا۔ اس امید پر پورا مہینہ دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی ایک دن کا 100واں حصہ ہے۔
اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے یہاں کا ایک دن اور تمہارے یہاں کے 1000 ایئر اکول ہیں۔ بس اگر کسی کو 100 سال کی بھی زندگی مل گئی تو دن کا 10واں حصہ اسے زندگی ملی۔ اتنی ذرا سی زندگی ہے، اتنی زندگی انتظار کرنا ہے کہ تم نے جو اعمال صالحہ کیے ہیں اس کا بدلہ بہت جلد ملنے والا ہے تمہیں۔ جلدی مت مچاؤ، گھبراؤ مت۔ کوئی یہ سوچے کہ دنیا میں ہمیں اپنے اعمال صالحہ کا بدلہ کیوں نہیں ملا؟ دنیا میں مل جائے تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو چند دن فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے، اور آدمی اسے دھوکہ کھائے رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ چند دن فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ چولہے پر عورتیں ایک کپڑا رکھتی ہیں جس سے دیگچی پکڑ کر کے اتارتی چڑھاتی ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں صافی۔ یہ پرانا کپڑا چیتھڑا لا کر چولہے پر رکھتی ہیں اور اس سے دیکھتی چڑھاتی اتارتی ہیں، جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اسے دھوتی نہیں ہے، اسے ڈسٹ بن کے حوالے۔ پھر دوسرا ایک چیتھڑا لا کر چولہے پر رکھ لیا۔ یہ جو صافی ہے چولہے کا کپڑا، یہ متاع ہے، چند دن فائدہ اٹھانے کا سامان۔ ہفتہ چلے گا، 15 دن چلے گا، پھر میلا ہو جائے گا، ڈسٹ بن کے حوالے کریں گے، دوسرا ٹکڑا لا کر رکھیں گے۔ تو یہ دنیا تو ہمارے پاس صافی کے مانند ہے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارے پاس رہے گی، اس کے بعد ہمیں یہ دنیا ہمارے پاس نہیں رہے گی، اسے ڈسٹ بن کے حوالے کیا جائے گا۔